بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کو کسی ایک صیغے یا کسی ایک خاص عمل کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج کی کلپ بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن کھل جائے گا، یہ میری امید ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ لوگ الجھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھوں، اس کو پڑھوں، اس کو پڑھوں، یہ والا صیغہ پڑھوں، وہ والا صیغہ پڑھوں، یہ درود شریف پڑھوں، یہ عمل پڑھوں، یہ آیت پڑھوں، کیا کروں؟ الجھے ہوئے ہیں۔ آج میں اللہ نے چاہا تو اس گتھی کو سلجھا کر ہم رکھ دیں گے انشاءاللہ، اپنے تجربات کی روشنی میں۔ آپ کے اپنے مشاہدات ہو سکتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ عملیات سے میرا بہت دیرینہ تعلق رہا ہے، اور لیکن بعض چیزیں ہیں جنہوں نے عملیات سے میری دلچسپی کو کم نہیں کیا بلکہ ختم کر دیا۔ عملیات سے دلچسپی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بعض چیزیں ہیں اور جو میرے معمول میں رہیں، الگ الگ وقتوں میں نے ان کے ایسے مشاہدے کیے کہ پھر ان کے ہوتے ہوئے مجھے اللہ کے فضل سے کسی اور نئے عمل کی نہ جستجو رہتی ہے، نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، نہ مجھے کسی اور عمل کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ایسی میں چند چیزیں آج ذکر کروں گا انشاءاللہ جو میرے مشاہدے میں رہیں، میرے معمول میں رہیں، اور مجھے ان کے مختلف مشاہدات اللہ کے فضل سے سامنے آتے رہے۔ اس میں امید ہے کہ میری بات کو سن کر آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو پڑھوں، اس کو پڑھوں، اس کو پڑھوں، کیا پڑھوں؟ میں چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے درود امی۔ میں بات کر رہا ہوں عملیات کے علاوہ جو ذکر کی قبیل سے جو چیزیں ہیں، ذکر و درود کے متعلق بات ہوگی، عملیات کی بات نہیں ہوگی۔ درود امی ایک لاجواب چیز، بے مثال چیز، اتنے فائدے، اتنے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز درود ناریہ، درود شریف کے تعلق سے اگر بات کی جائے، اور درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین قسم کے جو درود ہیں یہ میرے معمول میں الگ الگ وقتوں میں رہے، اور میں نے ان کے حیرت انگیز نتیجے دیکھے، حیرت انگیز نتیجے۔ اور جن دوسروں کو بتایا تو یقین جانیے ان کی روحانی پروازیں اتنی بلند ہو گئیں اللہ کے فضل سے کہ تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ جہاں تک انہوں نے سوچا نہ ہو ان کی پروازیں وہاں تک ہوئیں الحمدللہ۔ اور صرف روحانی پروازیں بلند نہیں ہوئیں بلکہ جو ان کے دنیاوی مسائل بھی تھے کچھ بھی ہوں الحمدللہ وہ بھی حل ہو گئے، اور وہ ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے، چاہے لوگوں نے ان کو جانا ہو یا نہ جانا ہو، کیونکہ کچھ اخفا ذرا رہتا ہے، رازداری جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری ذکر اذکار کی جو دنیا ہے نا، یہ رازداری چاہتی ہے تھوڑا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک صاحب ابھی کل پرسوں میرے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے درود امی کے بڑی افادیت سامنے آئی، پھر اللہ جانے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا دو باتوں میں سے ایک بات پیش آئی ہے، یا تو کوئی ایسا تکڑا والا گناہ ہو گیا ہے جس نے ان کی روحانیت کو خراب کر دیا ہے، یا پھر ان کو جو مشاہدات پیش آئے اس کو انہوں نے بہت سے لوگوں سے ذکر کرنا شروع کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ کیا کیا ہے آپ نے، ان دونوں باتوں میں سے بتائیے۔ کہنے لگے میں نے کئی لوگوں کو ذکر کیا یا بعض لوگوں کو ذکر کیا، جو بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے لوگوں میں ذکر کرنا شروع کیا، ادھر سے وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہوئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ ختم۔ تو جو لطف آ رہا تھا وہ ختم ہوا۔ تو صورت کیا ہے،
کہ آپ پڑھیں تو صحیح، لیکن لوگوں میں اپنے مشاہدات بیان کرنے کی بہت زیادہ فکر نہ کریں۔ اگر کسی کو بتا بھی رہے ہیں، میں کتنی باتیں ایسی بتا دیتا ہوں جو میری ہوتی ہیں اور میں دوسروں کی طرف ایسے ہی بس مطلق بتا دیتا ہوں۔ اس مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ میرا نام کہیں بھی سامنے نہیں آتا، لوگ سمجھ نہیں پاتے کس کا مشاہدہ ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر پیش کیا جائے اپنی بات کو بھی تو شاید محفوظ رہے۔ تو تین چیزیں درود شریف کے حوالے سے: درود امی، درود ناریہ، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بہت خوبصورت چیز، ایک اور بہت خوبصورت چیز، سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں، ان 4 چیزوں کا جواب ہی نہیں ہے۔ اب یوں تو میرے معمول میں اور بھی بہت ساری چیزیں رہی ہیں، لیکن میں آج ان بعض چیزوں کو صرف بتانے لگا۔ یقین جانیے اگر ان 4 چیزوں میں سے جتنا بھی آپ پکڑ سکے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کے سب کو پکڑ لیں، ایک آدمی سب چیزوں کو کر لے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی کی بساط ہے کہ وہ درود امی پڑھ سکتا ہے، آپ درود امی ہی پڑھیے، بلکہ درود امی تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں درود امی کے علاوہ بھی کچھ پڑھوں، تو سورہ توبہ کی 2 آخری آیتوں کو کثرت سے پڑھیے۔ یہ نہیں جی میں تو 50 پڑھ لیتا ہوں، میں تو 60 پڑھ لیتا ہوں، میں تو 70، نہیں، کثرت 300 سے شروع ہوتی ہے۔ 300 اگر آپ نے کیا تو کہا جائے گا کہ آپ نے کثرت کی، اس لیے کم سے کم 300 پڑھیے۔ اس سے آگے اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیے، پھر جتنا بھی جا سکتے ہیں، جتنی آپ کی بساط ہے، لیکن درود شریف کا حرج نہ کیجیے، درود شریف کا حرج نہ کیجیے۔ درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے آپ ان آیات کا اہتمام کیجیے۔ یقین جانیے انشاءاللہ کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا۔ آج مجھے ایک صاحب نے بھیجا کہ انہوں نے کسی مخصوص نکاح کے سلسلے میں، کسی مخصوص جگہ پر شادی کرنے کے سلسلے میں انہوں نے درود ناریہ 4444 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی اللہ والے کہتے ہیں کہ جب یہ شخص 2000 کو پہنچے گا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے مجھے خواب سنایا۔ تو درود ناریہ عجب چیز ہے، ایسے ہی درود امی عجب چیز ہے، ایسے ہی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب چیز ہے۔ اور پھر یہ 2 آیتیں۔ اب ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ 4 چیزیں میں نے بتا دی، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، رزلٹ ایسے کیا جواب۔ آج مفتی صاحب میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب میں ان خواب والوں کو بتا رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے وغیرہ، تو ایک مفتی صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ درود ناریہ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں نے کہا میں اس کے بارے میں پہلے تو ہماری کلپس دیکھ لی جائیں، زیادہ تفصیل اگر جاننا ہے، لیکن اگر مجھ سے 2 لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو سنیے، درود ناریہ کبھی ہمارے یہاں مشاہدے میں، ہمارے تجربے میں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ ہم نے جب بھی جس بھی کام کے لیے پڑھی، اللہ کے فضل سے ہم مایوس نہیں ہوئے۔ درود امی کا مزہ یہ ہے اصل میں کہ درود امی مختصر عمل ہے، آپ نے بڑے مزے لے کر پڑھا، بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھا، اور درود امی میں بھی درود جمعہ آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اگر اس کو بھی آپ نے پڑھا، زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں نمٹ جائیں گے اگر بڑا مزے لے کر پڑھا، اور اگر تھوڑا سا اسپیڈ سے پڑھ ڈالا تو ہو سکتا ہے 10 منٹ میں ہی آپ نپٹا لیں۔ تو یہ عمل ذرا مختصر ہے۔ پھر جو بعض نئے مشاہدات سامنے آ رہے ہیں، ان میں ہم نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ مشاہدات کی روشنی میں کہ اگر درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اسی درود کو دوسری نمازوں میں بھی پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا، مولانا یوسف صاحب نے کسی کو بتایا تھا
وہ دماغ کے تعلق سے بہت مریضہ تھیں، تو 2 دن کرنے کے بعد ان کے مرض کا اکثر حصہ ختم ہو گیا تھا۔ آج پھر مولانا نے مجھے بتایا، یعنی رات میں جب میں نے ان کو بتایا کہ بھئی وہ آپ کی مریضہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو کہہ رہے تھے کہ ان کا بعد میں مجھے مریضہ کا فون آیا تیسرے دن، یعنی 3 دن کرنے کے بعد، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 100% میرا مرض ختم ہو گیا ہے، جبکہ حالت یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کئی صابن چاہیے تھے اس کو، بس گھستے رہنا اس کا کام تھا، اور پھر شوہر کی پٹائی جھیلنا، پھر شوہر کی کیا کہیں گے اس کو، شوہر کی ضربہ یضربو جھیلنا، شوہر کی طرف سے مار پیٹ جھیلنا، وہ جھیلنا ہی تھا پھر تو، شوہر بیچارہ کب تک برداشت کرے گا۔ تو کہنے لگے 3 دن میں اللہ کی فضل سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن انہوں نے ہر فرض نماز کے بعد میں 500 مرتبہ درود امی کو انہوں نے پڑھوایا تھا ان سے، اور اللہ کی فضل سے 3 دن میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو درود امی کے ایسے رزلٹ ہیں۔ درود ناریہ کا میں بتا چکا ہوں، کبھی رد نہیں ہوا، الحمدللہ کبھی مجھے نا امیدی نہیں ہوئی، اللہ کے فضل سے میں نے جس کام کے لیے پڑھا اللہ نے مجھے ہمیشہ نوازا۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ ہے کہ مردے بھی زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے یوں کہہ لو کہ جہاں مردے سے میری مراد ہے، جب آپ بالکل مایوس ہو چکے ہوں اس وقت میں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں درود ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ہم درود امی کو سب سے زیادہ فوقیت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دراصل الہامی ہے، اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم فرمایا ہے کہ بھئی عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھی جائے، اور پھر بعد میں لفظ امی کا اشارہ ملا، تو پھر اس طرح سے عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود امی، یہ ہمارے یہاں ایک ایسا مخصوص ہو گیا جو ہماری پہچان ہی بن گیا ہے، اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں یہ ہماری پہچان بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں درود امی والے مفتی صاحب لوگ ایسا کہتے ہیں، درود امی والے مفتی صاحب۔ تو خوش نصیبی ہماری اگر درود شریف ہماری پہچان بنتا ہے، اللہ اس کو ہماری دنیا اور آخرت میں ہر خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ تو درود امی ہمارے یہاں سب سے فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ دراصل الہامی ہے، ورنہ اگر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تینوں درود ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ آپ درود امی کو تو ضرور پڑھائیے، میرا مشورہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر اور بھی درود پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو 2 درود میں نے بتائے ہیں، درود ناریہ اور درود قرب، ان میں سے جو چاہیں پڑھیں۔ اب آپ یہ بحث مت کیجئے گا کہ سب سے افضل تو درود ابراہیم ہے یا فلاں، میں نے اس سے کب انکار کیا بھائی؟ میں نے اس بات سے کب انکار کیا کہ درود ابراہیم سب سے افضل ہے؟ میں نے اس بات سے کبھی انکار کیا ہے؟ درود ابراہیم اصل میں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ لمبا ہو جاتا ہے اور لوگ پھر بہت زیادہ کثرت نہیں کر پاتے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے رابطے میں بہت سارے ایسے لوگ، ایسے بھائی اور ایسی بہنیں ہیں جو درود ابراہیم کی کثرت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی جو 10,000 مرتبہ کہتے ہیں میں نے 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے دل گردے کی بات سمجھتا ہوں میں تو نہیں، شاید میں نہیں کر سکتا، میں نے تو کبھی نہیں کیا، میں نے نہیں کیا اور شاید میرے سے ہوگا بھی نہیں۔ میری زبان پر ہی دوسری چیز بیٹھی ہوئی ہے، میں تو کثرت میں تو صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی پڑھتا ہوں۔ تو اب جو لوگ درود ابراہیم پڑھتے ہیں میں ان کو بھرپور سراہتا ہوں، آپ جمے رہیے، بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا صیغہ آپ نے منتخب کیا ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور فلاں فلاں فلاں، میں ان کو سراہتا ہوں۔ کبھی کسی کو نہیں روکا میں نے درود ابراہیم پڑھنے سے الحمدللہ، اور نہ آگے میں روکوں گا۔ کیوں روکوں بھائی؟ جب حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے تو بس ٹھیک ہے، پڑھیں آپ ماشاءاللہ۔ لیکن میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں 3 درود کی بات کر رہا ہوں، اور چوتھا سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں۔ اب فائنلی سنیے، اب کیا کیا پڑھیں؟ اب پھر سوال کہ اب ان میں سے کس کو ترجیح دیں؟ تو اگر میرا مشورہ سنتے ہیں تو پھر سنیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ درود امی پڑھیں اور سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں پڑھیں۔ اب شاید یہ بات ذہن میں آئے کہ آخر درود امی کے ساتھ سورہ توبہ کی آیات کا انتخاب کس وجہ سے؟ تو میں اس پر ایک مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں۔ مجھے 3 عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں الحمدللہ، 2 عمل خواب کے ذریعے، 1 عمل مراقبے کے ذریعے۔ جو خواب کے ذریعے ملے ہیں وہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ
اور عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف. یہ 2 عمل خواب کے ذریعے ہیں. لیکن ایک عمل مراقبے کے ذریعے ملا. دراصل میں اس بات میں الجھ گیا تھا پچھلے دنوں، کوئی مسئلہ مجھے درپیش تھا، اس میں اس بات پر الجھ گیا کہ میں درود ناریہ اور سورہ توبہ کی آیات میں کس کو ترجیح دوں، اس کو پڑھوں یا اس کو پڑھوں. درود ناریہ پر میرے حیرت انگیز مشاہدے تھے، تو رجحان اس طرف بھی بھرپور تھا، اور سورہ توبہ کا بھی کیا ہی کہیے صاحب، سورہ توبہ کی آیات کا کیا ہی کہیے، اس کے بھی عجب مشاہدے تھے، اور اس کا بھی مجھے اس کی اجازت بھی ہے، بزرگوں سے پہلے سے تھی مطلب، اور میں نے اس کو کیا بھی، اس کے فائدے بھی. اب میں یوں الجھا کہ اس کو پڑھوں یا اس کو پڑھوں. میں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراقبے میں ذرا معلوم کر کے مجھے بتاؤ. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیات کا حکم ملا ہے. اب یہ میرے لیے بڑی بڑی نعمت ہو گئی کہ اب گویا کہ ان کا حکم ہو گیا یا ان کی اجازت ہو گئی، جو بھی کہیں گے اس کو. تو اب تو مجھے کہیں اور جانا ہی نہیں تھا. پھر میں نے الحمدللہ سورہ توبہ کو ترجیح دی. پھر اللہ کے فضل سے بڑا بڑا فائدہ مجھے ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں الہامی ہوئیں. درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد، اور سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں. اس لیے آپ زیادہ الجھنے کے بجائے ان دونوں کو پکڑ لیجئے، ان دونوں کو پکڑ لیجئے. اور اگر زیادہ آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ فوراً حل ہونا چاہتے ہیں اور ابھی حل نہیں ہو رہا ہے، تو درود امی کا 500 مرتبہ کے صیغے کو ہر نماز کے بعد جاری کر لیجئے. انشاءاللہ نہایت چند ہی دن گزریں گے یا نہیں گزریں گے، چند دن بھی، اللہ نے چاہا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں بتائیے کیسا لگتا ہے ہمارا پیغام، آپ کو سمجھ میں آتی ہے ہماری بات؟ آپ کچھ اثر بھی لیتے ہیں یا بس چل رہا ہے ایسے ہی بس؟ دیکھو مجھے کلپ بنانے کا اصل میں پہلے تو میں بناتا تھا امت تک درود شریف کا پیغام پہنچے، لیکن اب تو مجھے حکم ہے باقاعدہ کہ آپ کو امت تک درود شریف کا پیغام پہنچانا ہی ہے. تو اب تو کسی کو کیسا ہی بھی لگے مجھے کرنا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ مجھے کرواتا رہے، استقامت دے اور قبول فرمائے. تو یہ بھی چونکہ اب مجھے حکم ہی ہے مراقبے کے ذریعے سے، مجھے اس کا بھی حکم اسی مراقبے میں ملا جس میں سورہ توبہ کی آیات کا جو حکم ہوا، اسی دن مجھے اس کا بھی گویا حکم ہوا کہ ہمیں درود شریف پر کام کرتے رہنا ہے. تو میں کر رہا ہوں، ورنہ بیچ میں بہت سارے خیال آتے رہتے ہیں، یار چھوڑو برے بس اب بہت ہو گیا. بہت ساری کلپس بن گئی، میرا خیال ہے 127 پارٹ ہو چکے ہیں، اور یہ 128واں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے فیضان ذکر و درود آتا تھا، اس کے بھی شاید 30-35 کتنے پارٹس اس کے بھی آئے ہیں. تو کبھی دماغ میں آتا ہے چلو بس چھوڑو بہت ہو گیا، لیکن جب سے یہ حکم ہوا ہے، جب سے وہ دماغ سیٹ ہو گیا الحمدللہ کہ اب تو کرنا ہی ہے، کوئی دیکھو یا مت دیکھو. لیکن پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ساری امت تک پہنچایا کریں، تاکہ ساری امت اس سے نفع حاصل کرے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.